ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نیگیٹو تھاٹس آئیں، منفی خیالات خود بخود آتے رہتے ہیں، تو آدمی کام کرتا رہے، کیا کرے؟ یعنی نظر انداز کر کے کام میں لگا رہے یا ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیا کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ان منفی خیالات کے آنے کے سبب کو دیکھیں کیا ہے۔ کیا آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی غلط بات سنتے ہیں، غلط قسم کا لٹریچر پڑھتے ہیں، یا خراب قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ جن کی گفتگو ذہن میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ منفی خیالات کی پیدائش کا سبب بنتی ہے؟ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پہلے ان سے ہی بچنا ہوگا، تبھی آپ ان منفی خیالات سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ کبھی موقوف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پانی میں کھڑا ہو اور چاہے کہ میرے کپڑے سوکھ جائیں تو اس کو پہلے پانی سے باہر آنا ہوگا، پھر دھوپ ہوا سے کپڑے سوکھیں گے، پانی میں رہ کر تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کے اسباب کو آپ ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ارادتاً کوئی منفی خیال نہیں لے کر آتے بلکہ خود بخود آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے خیالات چاہے دنیا کے بارے میں ہوں، چاہے فحش قسم کے ہوں، حتیٰ کہ اگر عقائد کے بارے میں بھی آئیں، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ خود بخود آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعد اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعد اوقات اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم آسمان سے زمین پر گرائے دیے جانے کو زیادہ پسند کریں کہ یہ خیال آ جائیں، یعنی ان سے بہتر ہے کہ ہم اوپر سے نیچے گر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے اسی کو وسوسے آتے ہیں اور انہی کو شیطان بہکا کر اس قسم کے معاملات میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کی پرواہ نہ کریں، جو خود بخود آ رہے ہیں آپ اس میں مشغول نہ ہوں، اپنے کام میں مصروف رہیں۔ یا زیادہ خیالات ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جیسے کوئی گندہ خیال آئے، فرض کر لیں تو آپ 12 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر جیسے کوئی گندہ خیال آیا تو میں 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، جتنے بھی آتے رہیں کاؤنٹ کر کے خرچ کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں کچھ ہی دن کے اندر ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ہی بالکل بہت ہی کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان گھبرائے گا کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو اس کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو رہا ہے، تو وہ وساوس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تھوڑا سا یہ حکمت اختیار کرنی چاہیے۔